اولاد کا نیک کردار ماں باپ کی عظمت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کتنے عظیم مجاہد تھے، اس کے اندر مین کردار آپ کے والدین کا تھا۔ اس حوالے سے آپ کے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میرے اس کلپ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے پتہ چلے گا کہ ان کے ماں باپ کتنے عظیم تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد محترم کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک آپ شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین شیر نے ان سے کہا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے کہا میں کسی کو اپنے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اسد الدین کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا کس کا رشتہ مانگو گے؟ اسد الدین کہنے لگا کہ میں سلجوقی بادشاہ کی بیٹی کا یا وزیر کی بیٹی کا رشتہ مانگوں گا۔ نجم الدین نے کہا وہ میرے لائق ہی نہیں ہے۔ اسد الدین حیرانگی سے کہنے لگا بھائی پھر تیرے لائق کون سی لڑکی ہوگی؟ نجم الدین نے کہا مجھے ایسی نیک خاتون چاہیے کہ جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے کر چلی جائے، اور مجھے اس سے ایسی اولاد چاہیے کہ جس اولاد کی وہ ایسی تربیت کرے کہ ہمارا بیٹا شاہ سوار بھی ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی حاصل کر سکے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند آئی اور کہا کہ ایسی تمہیں کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ نجم الدین نے کہا کہ نیت میں اگر خلوص ہو تو اللہ پاک عطا کر ہی دیتا ہے۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شیخ کی معیت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی آئی، پردے سے آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سن رہا تھا کہ شیخ لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکے کا رشتہ تو نے کیوں مسترد کیا ہے، اتنا اچھا لڑکا تھا۔ لڑکی کہنے لگی اے میرے شیخ وہ لڑکا واقعی خوبصورت تھا، بڑے رتبے والا تھا، لیکن میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ کہنے لگا تمہیں کیسا لڑکا چاہیے؟ لڑکی کہنے لگی مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے کر جائے، اور اس سے اللہ پاک مجھے ایسا بیٹا عطا کرے جو شاہ سوار بھی ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی حاصل کر سکے۔ نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ لڑکی بھی وہی چاہتی تھی۔ نجم الدین نے شیخ سے کہا کہ اس لڑکی سے میرا رشتہ کروا دیجئے۔ شیخ کہنے لگا یہ محلے کی سب سے غریب گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا مجھے تو یہی چاہیے۔ نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اللہ پاک نے اس لڑکی سے نجم الدین کو ایسا شاہ سوار عطا کیا کہ جس کو آج دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جو مجاہد اعظم ہے، اور جس کو دنیا آج جب بھی جہاد کا تذکرہ کرتی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ ہستی تھے کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اور دیگر مورخین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر پہنچی کہ صلیبی جرنیل نے مسلمانوں کے قافلے کو روکا ہے اور ان کو لوٹا ہے اور انہیں مارا ہے اور بے بس اور مجبور کر دیا، اور بے بس اور مجبور کرنے کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ این محمدکم، کہ تمہارے محمد کدھر ہیں جو آ کر تمہاری مدد کریں۔ تو حافظ نے لکھا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک ہی تمنا تھی کہ کاش وہ بندہ مجھے مل جائے، وہ صلیبی جرنیل جس کا سر تن سے جدا کر کے میں اس کو واصل جہنم کر دوں۔ پھر قریب 2 سال گزرے تھے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، وہ موقع آیا، بڑے بڑے صلیبی جرنیل سامنے سلطان کے تھے۔ سلطان نے سب کو امان دے دی، لیکن وہ جرنیل کہ جس نے مسلمانوں سے کہا تھا، رینالڈ جس کا نام تھا، کہ جس نے مسلمانوں سے کہا تھا تمہارے محمد کدھر ہیں جو آ کر تمہاری مدد کریں، تو حافظ نے لکھا ہے سلطان کانپتے ہوئے اپنی مسند سے اٹھا اور تلوار کا سہارا لے کر اٹھا، اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اور اس کی طرف بڑھا اور فرمایا بدبخت تو نے کہا تھا محمد کدھر ہیں، دیکھ لے آج محمد عربی نے مجھے بھیج دیا ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا سر تن سے جدا کر لیا۔ یہ تھے ہمارے مجاہد اعظم۔ اللہ تبارک و تعالی جب ماں باپ کی نیک التجائیں ہوتی ہیں، نیک تمنائیں ہوتی ہیں، نیک خواہشات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے ماں باپ کو نیک خواہشات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولادوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی خواہشات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔